الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منثورا۔ اصحاب الجنات یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا۔ ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ وکذلک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین وکفی بربک ہادیا ونصیرا۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ کذلک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا ولا یاتونک بمثلہ الا جئنک بالحق واحسن تفسیرا۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ اور کہا ان لوگوں نے جو امید نہیں رکھتے تھے ہم سے ملنے کی کہ کیوں نہ اتارے گئے ہم پر فرشتے یا ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو۔ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے تھے اپنے دلوں میں، اور انہوں نے حد سے بڑھ کر سرکشی کی۔ جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو تو کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی اس روز مجرموں کے لیے، اور کہیں گے الہی ہم میں اور ان میں کوئی آڑ کر دے رکی ہوئی، اور ہم متوجہ ہوں گے ان کے کاموں کی طرف جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے، اور انہیں گرد و غبار بنا کر اڑا دیں گے۔ اہل جنت کا اس دن بہت اچھا ٹھکانہ ہوگا، اور دوپہر کے وقت اچھی آرام کی جگہ ہوگی، اور جس روز پھٹ جائے گا آسمان بادلوں کے ساتھ اور اتارے جائیں گے فرشتے گروہ در گروہ، اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے اختیار کیا ہوتا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں راستہ، ہائے افسوس نہ بنایا ہوتا میں نے فلاں کو اپنا دوست، واقعی اس نے بہکا دیا مجھے اس قرآن سے اس کے میرے پاس آ جانے کے بعد، اور شیطان تو انسان کو بے مدد چھوڑنے والا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے میرے رب، بلا شبہ میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا، اس طرح ہم نے بنائے کے لیے دشمن جرائم پیشہ لوگوں سے، اور کافی ہے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب منزل مقصود تک پہنچانے والا اور مدد فرمانے والا۔ اور کہنے لگے کفار کیوں نہ اتارا گیا ان پر قرآن یا اکبارگی، اس طرح ہم نے کیا تاکہ مضبوط کر دیں اس کے ساتھ آپ کے دل کو، اور اس لیے ہم نے اسے ٹھہر کر پڑھا، اور نہیں پیش کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی اعتراض، مگر ہم لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کا صحیح جواب اور عمدہ تفسیر۔ اور جو جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے اپنے منہ کے بل، ان کا ٹھکانہ سب سے برا ہوگا اور وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ پچھلے فرمان الہی میں منکرین کو جواب دیا گیا
تھا۔ یہ اعتراض احمقانہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے ہیں، پیتے ہیں ہماری طرح اور بازاروں میں پھرتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتہ ان کی تائید کے لیے کیوں نہ بھیجا گیا، ان کو خزانہ کیوں نہ دیا گیا، ان کے لیے باغ کیوں نہ بنائے گئے کہ وہ اسے کھاتے؟ فرمایا گیا کہ جن رسولوں کو تم مانتے ہو اور وہ پہلے گزرے ہیں وہ بھی تو کھاتے تھے، بازاروں میں پھرتے تھے، ان کو فرشتہ کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ مالک الملک قادر مطلق ہر وقت اپنے رسولوں کا ساتھی اور نگہبان ہے، ان کو خزانہ باغ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ زمین کے خزانوں کے مالک ہیں، یہ جو چاہیں ان کو عطا کرنے کا وعدہ فرمایا گیا ہے، اور انہوں نے ساری کائنات کو ان کے اشارے پر چلتے دیکھا، پھر بھی یہ منکرین بتوں کو پوجتے ہیں اور پہلے رسولوں کو پوجتے ہیں۔ ایک دن مقرر ہے کہ ان کو جمع کیا جائے گا، اور جن کو یہ پوجتے ہیں ان کو بھی، یعنی عزیر اور عیسیٰ کو بھی، اور پھر ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے ان کو اپنے پوجنے کے لیے کہا تھا یا یہ خود گمراہ ہوئے تھے؟ عرض کریں گے اے اللہ پاک، تو خوب جانتا ہے کہ ہم تو تیری عبادت کی تعلیم دیتے رہے، یہ ہمارے بعد گمراہ ہوئے، عیش و عشرت میں مستغرق ہو کر تیرا ذکر بھولے اور گمراہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا، تمہاری کون مدد کرے گا؟ انہوں نے تو تم کو جھٹلا دیا ہے۔ اس وقت ان کو جہنم کی آگ نظر آئے گی جو چنگاڑتی ہوئی ہوگی، اور پھر ان کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، جس میں جیسے بچنے کے لیے موت مانگیں گے لیکن اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتلایا تھا کہ یہ گمراہی اور پھر تباہی رسولوں سے نسبت کی محرومی کی وجہ سے ہوئی، شیطان ان پر قابض ہوا، وہ ظلمت میں ڈوبے اور ان کے دل و دماغ نے کام چھوڑ دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ آج کا فرمان الہی بھی انہی بدبختوں کے جواب میں ہے کہ جو کہتے تھے کہ کیوں نہ ہمارے پاس فرشتہ آیا، یا خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑے تکبر کی بات تھی، نہ یہ فرشتے کو دیکھ سکتے تھے نہ اللہ پاک کو، اور پھر ان کی اہمیت کیا تھی کہ ان کی خوشامد کی جاتی۔ یہ فرشتے قیامت کے دن دیکھیں گے جب ان پر خوف طاری ہوگا، ان کے سارے عمل اڑا دیے جائیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے رسول کے غلاموں کو اچھا ٹھکانہ ملے گا۔ اس دن آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے اتریں گے، اللہ تعالیٰ رحمان کی بادشاہی ہوگی، اور منکرین کے لیے یہ سخت دن ہوگا۔ اس دن یہ پچھتائیں گے کہ کاش ہم شیطان کی نہ سنتے۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عرض ہوگی کہ ان لوگوں نے قرآن پاک کی پرواہ نہ کی۔ ان کفار کا یہ بھی اعتراض تھا کہ یہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ٹھہر کر اس لیے اتارا گیا کہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، ان کے ہر اعتراض کا وہی جواب دے گا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس فرمان کو شروع کیا کہ اپنی شان، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور اپنی کتاب کی عظمت بیان فرمائی، یہاں یہ بھی اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حاصل نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی عظمت کو نہیں پہچانتے اور نہ ہی عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے انجام بھڑکتی آگ ہوگی۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حاصل کر کے اپنے دل و دماغ کو روشن کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کر سکو۔ اسی نسبت کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں یاد الہی سے اپنے سینوں کو صاف کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔